السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں، خیریت سے ہیں؟ بڑا اچھا لگا مجھے اتنے عرصے بعد ہم کیمرے کے سامنے بیٹھے ہیں. ہاں میں بھی بہت دیر بعد آپ بھی کافی دیر بعد جو ہے وہ چھپ کے رہے ہیں کیمرے سے یا لوگوں کی نظروں سے، واقف کاروں کی نظروں سے چھپ کے رہے ہیں، تو آج کیمرے کے سامنے بیٹھے. یعنی میں یہ تھامنیل لگا سکتا ہوں کہ 8 مہینے بعد جمشید صاحب پہلی دفعہ جو ہے وہ کسی کیمرے کے سامنے آئے ہیں. ہاں یہ بالکل لگا سکتے. اچھا سر، یہ بتائیں مجھے کہ ویسے لوگ تو جانتے بھی ہیں، کتنے ہزار سے آپ نے شروع کیا اور آج کہاں پہ کھڑے ہوئے ہیں؟ بیسیکلی تو اٹس ناٹ میٹر آف ہزار، اٹس میٹر آف یو کین سے کہ اٹس میٹر آف ڈریمز ہے کہ ہم اسکلز لے کے آئے تھے. سمپل از دیٹ، ویری سمپل. اسکلز تھی، ایک نیک نیتی تھی اور عزم تھا، اینڈ دیٹس اٹ. باقی تو کچھ بھی پلے نہیں تھا. جی نہیں، وہ شروع میں نے سنا تھا نا کہ شاید جب نکلے گھر سے تو 2500 یا شاید 2600 وہ میں 2600 بھول رہا تھا. 2600 روپیہ تھا اور ایک گدا تھا. آج کتنا ہے ماشاءاللہ پتہ نہیں. ٹھیک ہے، کیلکولیٹ نہیں کرتے. ٹھیک ہے الحمدللہ. اچھا یہ بتائیے، 8 مہینے نہیں ٹائم دیا، کمپنی کو بھی ذرا نہیں دیا، نقصان ہوا تقریباً 1.5 ارب کا. 8 مہینے میں 1.5 ارب کا نقصان ہو گیا. بیسیکلی 2 مہینے میں اتنا لاس ہو گیا تھا. جی اچھا، 2 مہینے میں تقریباً سیزن تھا. یو نو ایگریکلچر بزنس، ہماری سیل کو 70% ہوتی ہے مئی سے اگست. ایسے ہی ہے. تو ان دنوں ہماری فیکٹری بند کر دی گئی. تو آپ کہہ لیں کہ ویئر ہاؤس سارے پنجاب میں بند ہو گئے. ملتان کا ویئر ہاؤس، لاہور کا، گجرانوالہ کا، بہاڑی، ساہیوال، سارے ویئر ہاؤس بند ہو گئے پنجاب میں. تو بہت بڑا لاس ہوا تھا. اور ایسے لگتا تھا ٹارگیٹ کلنگ ہو رہی ہے. ٹارگیٹ کلنگ اور بڑی ڈٹائی سے بات بھی ہو رہی تھی کہ جی ہم اس ملک کو خوشحال کریں گے، اس ملک میں کاروبار کو عام کریں گے. تو اس ملک کا جو اپنا انویسٹر تھا وہ سارے کو اس کی ٹارگیٹ کلنگ ہو رہی تھی کہ دیکھیں یہ ہم پی ڈی ایم کی بات کر رہے ہیں. پی ڈی ایم کی بات کر رہے ہیں. مطلب انٹرم گورنمنٹ تھی نا. جی نہیں، شہباز شریف گورنمنٹ تھی. تو سو بیسیکلی آپ کہہ لیں کہ اس سارے مطلب وہ باقاعدہ بتا رہے تھے کہ اس ملک میں ہم اکنامک ویل بینگ اور خوشحالی لے کے آئیں گے. جو پولیٹیکل پارٹی ہوتی ہے اس میں سوسائٹی کے سارے سیگمنٹ ہوتے ہیں. اس میں مزدور بھی ہوتا ہے، اس میں ملازم بھی ہوتا ہے، اس میں ٹیچر بھی ہوتا ہے، پیر بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اس میں کاروباری بھی ہوتا ہے، انویسٹر بھی ہوتا ہے. سو ڈیفینیٹلی پی ٹی آئی میں سارے طبقے ہیں. پی ٹی آئی میں اور اسپیشلی پڑھے لکھے لوگ زیادہ ہیں. اگر پڑھے لکھے زیادہ ہیں تو انویسٹر بھی زیادہ ہیں، اوورسیز بھی زیادہ ہیں. سو جو کاروباری طبقہ تھا اس کی ٹارگیٹ کلنگ کی گئی باقاعدہ. تو اب ایک سوسائٹی کی جو سب سے بڑی پارٹی ہے، یہ سوسائٹی کا ایک سب سے بڑا جو سیکشن ہے، یہ سیگمنٹ ہے، اس سیگمنٹ میں سے بندے چن کے آپ مارنا شروع کریں اپنا اکنامکلی. تو پھر آپ سوچیں کہ آپ کا ملک خوشحال ہو رہا ہے یا آپ کے ملک میں آئندہ انویسٹمنٹ آئے گی یا آ رہی ہے یا آتی رہے گی، تو ہوتا نہیں ہے، ہو نہیں سکتا. ہم دیکھیں تو پچھلے سال میں یو کین سے کہ ساؤتھ ایشیا میں سب سے جو کم گروتھ ہے وہ ہماری تھی. جس دن ہم گئے ہیں 380 ارب ڈالر کی یہ اکانومی تھی پاکستان کی، نامینل جی ڈی پی جو تھا. تو پچھلے سال یہ 340 رہ گیا. $40 بلین جی ڈی پی کم ہو گیا. جو سال میں 1 سال پہلے 6% کے حساب سے بڑھا. 6% کا مطلب ہے کہ یو کین سے کو 20-25 ارب ڈالر جو بڑھا، اگلے سال وہ 40 ارب ڈالر کم ہو گیا. اگر اس پورے چیز دونوں کو اکٹھا کریں تو آپ کو $65 بلین کا لاس ہوا 1 سال میں. شہباز شریف صاحب جیسے اسحاق ڈار صاحب اور احسن اقبال جیسے رستو جو ملک کو ترقی دینے آئے تھے، اور خارجہ پالیسی بلاول صاحب کی، انہوں نے $65 ارب کا 1 سال میں پاکستان کو لاس کیا. اور وہ لاس کنٹینیو ہے. ساؤتھ ایسٹ ایشیا میں سب سے جو گرو آپ کہہ لیں کہ جو لوسٹ گروتھ ہے وہ اس ملک کی ہے. سو مطلب آپ کہہ لیں کہ ہم لگاتار پوزیشن جو اپنی ہماری سلپ ہو رہے ہیں، اس سے پر کیپٹل انکم کم ہو رہی ہے لوگوں کی.